آپ بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے عباس کے علم سے مانگ لینا، منت پوری ہو جائے گی۔ 27 رجب کو 60 ہجری کو جب مولا دارالحمارہ پہ گئے، عباس کہتے غلام حاضر ہے، کبھی بھائی کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہم جائیں گے۔ مولا کہتے ہم جاتے ہیں، اور ہماری آواز بلند ہو تو آپ اندر آ جانا۔ لوٹ کے آئے، ایک مرتبہ بی بی زینب کا دل بیٹھا جاتا ہے، عباس کیا ہوگا، ہم ہجرت کر کے چلے جائیں گے، عباس میرے بھائی کا کون خیال رکھے گا؟ کہا بی بی میں ہوں نا، غلام ہوں۔ ام البنین نے بڑے لاڈ و پیار سے عباس کو پالا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس اٹھو کو لاؤ، محمل بٹھاؤ، تمام تیاری کی، ایک ایک بیوی کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بی بی زینب جب آئی ہے نا، عباس بھی کھڑے ہو گئے، اللہ حسین بھی کھڑے ہو گئے، علی اکبر بھی کھڑے ہو گئے۔ عباس نے اپنے زانوں پیش کیے، زانوں پر پیر رکھ کر بی بی شہزادی سوار ہوئی۔ اکبر نے ہاتھ دیا، حسین نے ہاتھ دیا۔ میں کہوں گا عباس اس وقت زانوں دے رہے ہو، اس وقت کیا ہوگا جب 11 محرم ہوگی؟ ارے زینب کی چادر اتر چکی ہوگی، زینب آواز دے گی عباس میں نرگے ادا میں نہیں آئی۔ ایک مرتبہ 28 رجب ہوئی، اپنے نانا کی قبر پر آئے، وہاں سے جنت البقیع کی طرف بڑھے، بی بی زہرا کی قبر پر آئے، بی بی زہرا کی قبر لرز گئی۔ اماں لہو لہار چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے ہاتھوں میں رسن دیکھنے چلو، اماں میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، زینب ضرور لوٹ کے آئے گی، اس کے ہاتھوں کو رسن سے اندازہ لگا لینا کہ ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی زینب کو تازیانے بھی مارے گئے اور ہاتھ رسن سے باندھے گئے۔ ایک مرتبہ زہرا کی قبر لرز گئی، آواز آئی میرے عباس کو بلاؤ۔ میر انیس نے درد کیا، ہاں بلاؤ کہ میرا عباس دلاور ہے کدھر، میں فدا ہے اس پہ، میں فدا ہوں، فدا ہے میرے بچے پہ، میں صدقے اس پر، شکم میں غیر سے وہ ہے پہو میرا ہے پسر، اس صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی اماں ادھر آؤ بھائی، آگے عباس نے سر رکھ دیے پائی نے مدار، آئی زہرا کی صدا میں تیرے غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر تجھے میں کرتی ہوں پیار، جان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، کوئی غربت میں سے باہر نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، وفادار لشکر کا سردار علمدار، آگے آگے ہوتا قافلہ نکلا، کبھی عباس کی سواری آگے رہتی تھی، کبھی بی بی زینب کے محمل کے پاس، میں کہوں گا آپ لشکر کے سردار ہیں، آپ کو تو آگے آگے ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہیں ہوا سے بی بی زینب کا پردہ میں نہ اڑ جائے محمل کا، میں کہوں گا کربلا کی سرزمین پر پہنچے، خیمے نصب ہوئے، عباس نے اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اور میرے ساتھ تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں اس لکیر کو پار کر کے بتائے کوئی، اس لکیر کے اس پر نہ آنا۔ لیکن جب حکم ہوا آقا حسین کا کہ خیمے ہٹا دیے جائے تو عباس کے تیور دیکھے نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے زینب سے کہا، زینب عارف کا بھیا عباس مان جائیے، عباس اتنے اوبیڈینٹ تھے، اتنے اطاعت گزار تھے کہ بہنا کا کہنا مانتے تھے، خیمے ہٹا دیے گئے، 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے کبھی عباس کے سامنے آتے، کبھی حسین علیہ السلام کے سامنے آتے، کبھی بی بی زینب کے سامنے آتے، کہتے آقا دادی ہمیں پانی کی طرف، التوش پانی، التوش پانی، التوش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی، پانی، التوش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی۔ عباس کرے تو کیا کرے، حاضر 9 محرم کی رات آئی، ایک مرتبہ شمر آ کے کہتا ہے عمر سائیے، کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف چلے جائیے، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، اگر آپ ادھر چلے جائیں گے کم از کم بیویوں کی چادر اترنا تو بچ جائے گی۔ عباس باہر نکل کے میدان سے چلنے لگے، کہاں جا رہا
10 محرم ہوئی، صحابی شہید ہو چکے، ایک کے بعد ایک مولا حسین کی کمر جھک چکی تھی، کیونکہ صبح سے لے کر عصر تک جو لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، لیکن ہائے کمرے بنی ہاشم ابھی تک ہے۔ عباس علمدار آئے اور فرماتے مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا تو میرے لشکر کا سردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائے گا، تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گا، جملہ سنیے گا۔ عباس کہتے ہیں میں آپ کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کبھی میرے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، کہتے تھے اے شہزادی زینب تمہارے ہاتھوں میں رسم باندھی جائے گی، لیکن میں سوچتی تھی جس کے 18 بنی ہاشم کے بھائی ہو اور جیسا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسم کیسی؟ آج اٹھارے دن مظلوم کربلا ایک مرتبہ بار باہر آئے، آنے کے بعد سکینہ کی مشکلی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مولا حسین نے کلیجے سے لگا لیا، ارے بھیا، لیکن عباس نے بھائی نہیں کہا، آقا میں جا رہا ہوں، امام میں جا رہا ہوں۔ عباس گھوڑے پہ مرتجی پہ سوار ہوئے، جا کے نہر فرات پر قبضہ کیا، جب واپس لوٹ رہے ایک مرتبہ جب نہر فرات پہ پہنچے نا، مشک سکینہ بڑھا تو آقا حسین کی پیاس یاد آئی، سکینہ کی پیاس یاد آئی، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ چلو نے پانی اٹھایا، سکینہ کے نقش پایا، واپس پانی چلو کے جو ہے دریا میں چھوڑ دیا نہر فرات میں، اور کہا گھوڑے تو پانی پی لے۔ مرتجب بھی وفادار تھا، مرتجب سے کہتا ہے کہ میں کیسے پانی پی لوں جب میرا آقا پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے، آئے سکینہ کی پیاس۔ ہاں زیادہ نے مظلوم جزاکم ربکم خیر جزا۔ آپ جو ماتم میں روتے ہیں نا، یہاں پر گریہ کرنے جو آتے ہیں نا، ان کی آنسو کو جو ہے بی بی زہرا اپنے رمان میں لے جاتی ہے۔ عزادارو، بی بی زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہہ خطاب فرمایا ہے، آئے سکینہ کی پیاس۔ ایک مرتبہ عباس علمدار نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں خیمے تک پہنچ جاؤں، پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے 40 سے زیادہ بچے تھے جو آواز بلند کر رہے تھے۔ سکینہ نے تمام بچوں سے کہا اے بچوں دیکھو دیکھو میرا چچا کا عالم نظر آ رہا ہے، ارے میں ساقیہ کوثر کی بیٹی ہوں، پہلے تمہیں پلاؤں گی بعد میں میں پیاس بجھاؤں گی۔ اگر تمہیں پتا ہے اللہ ہمیں شام کی زیارت نصیب فرمائے، شام میں جہاں پہ بی بی سکینہ کی قبر مبارک ہے نا، وہاں پہ ایک چشمہ ہے، جتنے ظاہر جاتے ہیں نا وہاں پہ جا کے پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہر پیاسی رہنے والی دنیا بھر کی پیاس بجھاتی ہے۔ عباس علمدار چلے، علم نظر آ رہا ہے، بی بی سکینہ بچوں سے کہتی ہے بچوں دیکھو میرے چچا کا علم نظر آ رہا ہے، دیکھو میرے